صرف ایک دن میں کروڑپتی بننے کا عمل، ایسا عمل کہ جس کے کرتے ہی مال و دولت ہمیشہ کے لیے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ جمعۃ المبارک کو یہ سورت 313 مرتبہ پڑھ لیں، پھر دیکھیے اللہ کی کیسی غیبی مدد آتی ہے جو زندگی بدل دے گی، رزق و دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی، 7 دن بنائے اور جمعہ کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی۔ جمعہ کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتہ کے تمام ایام میں صرف جمعہ کے نام سے ہی قرآن کریم میں سورہ نازل ہوئی ہے، جس کی رہتی دنیا تک تلاوت ہوتی رہے گی۔ جمعہ کے اندر کچھ خاص اوقات ایسے ہیں کہ جس کے اندر جو بھی انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں سے افضل ترین دن ہے۔ جمعہ کا دن اسلامی خصوصی اہمیت رکھتا ہے اور اسے سید الایام یعنی دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ اس دن کی 5 باتیں خاص ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن ان کو زمین پر اتارا، اسی دن ان کو موت دی۔ اسی دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو بھی بندہ اس میں جو چیز بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، بشرط یہ کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر سب جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، اس لیے کہ قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ سورہ جمعہ کی ابتدا اللہ جل شانہ کی تسبیح اور تعریف سے کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ الملک، بادشاہ، حقیقی و دائمی بادشاہ جس کی بادشاہت پر کبھی زوال نہیں ہے۔ القدوس، پاک ذات جو ہر عیب سے پاک و صاف ہے۔ العزیز، زبردست، جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات کے بغیر سب کچھ کرنے والا ہے۔ الحکیم، حکمت والا، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ پھر یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سورہ کی آخری 3 آیتوں میں نماز جمعہ کا ذکر ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھر اللہ کا فضل تلاش کرنے لگو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حضرت اراق بن مالک رحمہ اللہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر لوٹ کر مسجد کے دروازہ پر کھڑے ہو جاتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اجبت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی فرزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ، میں نے تیری آواز پر حاضری دی اور تیری فرض نماز ادا کی، پھر تیرے حکم کے مطابق اس مجمع سے اٹھ آیا، اب تو مجھے اپنا فضل نصیب فرما، تو سب سے بہتر روزی رساں ہے۔ اللہ نے یہ دن ایک انعام کے طور پر اپنے بندوں کو عنایت فرمایا ہے تاکہ اللہ کے مایوس بندے، پریشان حال بندے اس میں اللہ سے اپنی حاجات، ضروریات اور مشکلات کا تذکرہ کر سکے۔ اور یہ بھی اللہ کا مسلمانوں پر ایک خصوصی کرم ہے کہ یہودیوں نے ہفتہ کا دن پسند کیا جس میں مخلوق کی پیدائش شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ نصارہ نے اتوار کو اختیار کیا جس میں مخلوق کی پیدائش کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو پسند فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پورا کیا تھا، مخلوق کی پیدائش کو مکمل کیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب سے پیچھے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ مسلم کی روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق میں سب سے پہلے فیصلہ ہمارے بارے میں ہوگا۔ جمعہ کے دن کی فضیلت، خصوصیت اور اہمیت کا اندازہ ہم انہی احادیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن سارے دنوں میں سب سے افضل، سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ مرتبے والا ہے۔
اس دن کی 5 باتیں خاص ہیں جو اس میں اللہ نے رکھی ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یہ اسی دن کی فضیلت ہے۔ اسی دن ان کو زمین پر اتارا، اسی دن ان کو موت دی۔ اسی دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو بھی بندہ اس میں اللہ سے جو چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، بشرط یہ کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر سب جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، اس لیے کہ قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، جو آدمی جمعہ کے روز غسل کرے اور حسب استطاعت طہارت کرے، تیل لگائے اور خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور صفوں کے درمیان پرسکون بیٹھے ہوئے 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر نماز پڑھے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب نے جمعہ کے روز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اس میں ایک ساتھ ہے جو بندہ مسلمان اسے پائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا وہی عطا فرما دی جائے گی، اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ قلیل وقت ہے، یعنی مختصر سا وقت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو بردہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ کیا تم نے اپنے والد سے ساعت جمعہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنی ہے؟ وہ فرماتے ہیں، میں نے کہا ہاں، میں نے اپنے والد سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، وہ ساعت امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے لے کر نماز پڑھی جانے تک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا، پھر جمعہ پڑھنے آیا اور خاموشی سے خطبہ سنا، اس کے اس جمعہ سے لے کر گزشتہ جمعہ تک اور 3 دن زائد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بہترین دن میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے، جس دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا اور جس دن وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، جمعہ کے دن فرشتوں کو مساجد کے دروازوں پر بھیج دیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کی آمد لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام آ جاتا ہے تو قلم روک لیے جاتے ہیں اور رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں، فلاں آدمی کو جمعہ میں آنے سے کسی چیز نے روکا ہے؟ پھر کہتے ہیں، اے اللہ، اگر وہ گمراہ ہے تو اسے ہدایت دے، اگر وہ بیمار ہے تو اسے شفا دے، اور اگر وہ تنگ دست ہے تو اسے دولت مند بنا دے۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی خاص فضیلت ہے۔ اللہ کے محبوب کا ارشاد گرامی ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال کر جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ متعدد صحیح احادیث میں جمعہ کے دن قبولیت دعا کی گھڑی کا ذکر آیا ہے۔ اس وقت کوئی بھی مسلمان اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ البتہ اس گھڑی کی تعین کے متعلق مختلف اقوال ہیں اور مشہور قول 2 ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان رہتی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک رہتی ہے۔ ان میں سے پہلا قول راجح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے اسلاف جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک دعاؤں میں مشغول رہتے تھے اور مغرب سے کچھ پہلے دعا کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس لیے جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک یا مغرب سے کچھ پہلے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً درود پاک کا ورد زیادہ کرنا چاہیے۔ جمعہ کے روز بھی عصر کے بعد کا وقت انتہائی قیمتی شمار ہوتا ہے، خصوصاً اس کی آخری گھڑیاں۔ ابن القیم رحمہ اللہ اس بارے میں کہتے ہیں، اور یہ قبولیت کی گھڑی عصر کے بعد کی آخری گھڑی ہے جس کی تعظیم ساری ملتوں کے لوگ کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، جب جمعہ کے دن نماز عصر پڑھ لیتے تو مسجد کے کسی خالی کونے میں تنہا بیٹھ جاتے اور مسلسل دعائیں کرتے رہتے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا۔ زاد المعاد میں لکھا ہے کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ جب جمعہ کے روز عصر کی نماز پڑھ لیتے تو مغرب تک وہ کسی سے کوئی بات نہ کرتے، یعنی وہ دعا کرنے میں مشغول رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو بڑی فضیلت بخشی ہے۔ یہ دن بڑی فضیلت والا ہے۔
آج میں جو عمل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایسے اعمال بتاؤں، ایسے اذکار بتاؤں جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے محترم ناظرین کرام، آئیے اب عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے دوست و احباب ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میرے دوستو، جو شخص چاہتا ہے کہ کامیابی میرا مقدر بن جائے، روزگار کی پریشانی، مالی مشکلات دور ہو، تو ہر جمعہ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، مال و دولت قدموں میں ہوگا، انتہائی آسان عمل ہے۔ یعنی کامیابی چاہتے ہیں، کامیابی مقدر بن جائے گی، روزگار، مالی مشکلات ہے دور ہو جائے گی۔ ہر جمعہ اس عمل کو لازمی کر لے۔ ہر جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد سے مغرب تک، یعنی جمعہ کی نماز سے لے کر مغرب تک، جمعہ والے دن آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اکیلے بھی کر سکتے ہیں اور ایک ختم کی صورت میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو مغرب تک 313 مرتبہ سورۃ القریش پڑھنی ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ قریش کی تلاوت سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ انتہائی آسان عمل ہے، ہر جمعے کو انشاءاللہ اس کو کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن آپ کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند عمل ثابت ہوگا، تو اس عمل کو بھی ضرور کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ رب کریم سے دعا گو ہوں کہ اس مبارک دن کی برکت سے ہمارے مسائل کو حل کر دے، ہمارے مشکلات میں آسانیاں پیدا فرما دے، ہمیں امن و امان، راحت، سکون اور اطمینان والی زندگی عطا فرما دے۔ جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح نارینہ اولاد عطا فرما دے، جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما دے، جن میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہیں ان کے جھگڑوں کو ختم کر کے ان کے درمیان الفت اور محبت کو پیدا فرما دے، جن بہن بھائیوں کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے والدین کی مغفرت فرما دے، جن بہن بھائیوں کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔